اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 25، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور وہ بچے جنتی ہے، اس سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں ہی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آغاز میں اللہ ذوالجلال کے علم کا تذکرہ ہے، اور اختتام پہ اللہ ذوالجلال کی بڑائی کبریائی کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ میرے رب کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے۔ رب کی پہچان جیسے ہوتی ہے، وہ عمل مسلسل نکھرتا چلا جاتا ہے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کی پہچان سے کیا مراد ہے۔ کون سے وہ عمل ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان باقیوں سے ممتاز ہوا جایا کرتا ہے؟ رب کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ کائنات کا خالق ہے تو اللہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے: فاطر السماوات والارض۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے تو اللہ۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، جس کے چاہے وہ روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہدایت کے خزانوں کا مالک ہے تو اللہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بندہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ کتاب حق کو اتارنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتارا ہے۔ آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہو۔ لطف و کرم والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ باطل کو مٹانے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے، سچ کو ثابت کرتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ نا امیدی کی امید میں بدلنے والی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔
آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی جسے چاہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ زمین آسمان کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ عبادت کے لائق ذات ہے تو اللہ کی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ ہر ذی روح کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ پوری کائنات پہ غلبہ رکھنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جانے میں شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ توکل کیا کرتا ہے؟ اپنے رب پہ کیا توکل کرنا چاہیے۔ جس شخص کو رب کی پہچان ہو جائے اس کا عمل کیسے خوبصورت ہوتا ہے، آئیے ہم اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ پکا ہو جاتا ہے دین پہ پکا ہو جانا۔ فَذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے، اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ جب رب کی پہچان ہوا کرتی ہے، عمل صالح سے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی کامیابی ہے۔ اس کے دل میں چاہت ہوا کرتی ہے، اجر و ثواب کی چاہت ہوتی ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بددرجہ بہتر اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اجتناب کیا کرتا ہے؟ فحاشی اور یعنی سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جب رب کی پہچان ہوا کرتی ہے تو دل میں نفرت کی آگ جلایا نہیں کرتے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے
اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جب رب کی پہچان ہوا کرتی ہے، دل شرک سے یوں بیزار ہوا کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، عمل کرتا ہے، سنت نبوی کے مطابق کرتا ہے۔ وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب رب کی پہچان ہوا کرتی ہے تو دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ زبان پہ تسبیح ہوا کرتی ہے اللہ کی تسبیح، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان، زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ان سے بہت پاک ہے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس سے تم مجھے سنسار کر دو۔ التجائیں کرتا ہے اپنے رب سے کرتا ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ زبان پہ ترانے ہوا کرتے ہیں، الحمدللہ کے ترانے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ تو سامعین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے رب کی پہچان ہوا کرتی ہیں، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔